أسۍ گژھو اَتھ منٛز کامیاب باقٕے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ کوٗشِش کران 5-6 ؤری کانٛہہ چیٖزٕے اوس نہٕ یِوان کرنہٕ نہ اوس کانٛہہ چیٖز سپدان بہٕ چھَس اُمید اِنشاءاللہ اگر أسۍ اَتھ منٛز کامیاب گٔے تہٕ تَتھ منٛز چھِ سٲنۍ سربرٲہی مطلب تۄہہِ چھُ یہِ تہِ پتہ کہِ سۄے حظ چھُ سُہ پُلٹِکل لیٖڈر یُس وٕنکیٚنس لُکن ہٕنٛز کتھ چھِ کران باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پُلٹِکل لیٖڈر جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کتھ کران تۄہہِ چھو پانس پتہ کہِ جموں کشمیٖرٕکۍ لُکھ کتھ مُصیبتس منٛز چھِ آمٕتۍ تنظیٖم چھِ سۄ چھِ واحد تہٕ واحد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ییٚمِچ قائد محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ چھِ اور ییٚمِکۍ حقدار تہٕ حصدار تُہۍ وٕچھِو پتہٕ ییٚلہِ مہراز کُنہِ جایہِ یِوان چھُ دوٗرِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ گرس پتہٕ چھِ شُرۍ بٲژ نیران نٮ۪بر دپان أسۍ وٕچھو یہِ مہراز کیُتھ چھُ تُہٕنٛزِ ییٚتس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ باخۄدا گوٚو سُے صوٗرت حال تتہِ زنہِ مرد بُزرگ بچہِ درٛاے سڑکہِ پٮ۪ٹھ محبوبہ جی آیہِ یہ آپ لوگوں کو مبارک ہے تُہۍ کیٛازِ چھِو پریشان جنکا سۭتۍ چھُ تیٖژاہ اللہ تعالیٰ درٛۄجر وٕچھِو تُہۍ درٛۄجر کوتاہ چھُ 400 رۄپیہِ اوس بجلی یہِ حظ یہِ گیس سلینڈر سُہ ووت 250 رۄپیہِ بجلی فیس اوسُکھ ژٕ دِوان ییٚتہِ ٲسۍ سٲنِس ٹایمس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ سرکار ٲس بی پی ایل اوس 90 رۄپیہِ دِوان یہِ اوس 60 رۄپیہِ ٲسۍ بی پی ایلس 90 ٲسۍ عام آز چھُ 12 شیٚتن پٮ۪ٹھ واتنووُکھ بجلی فیس تہِ بیٚیہِ چھِکھ لاگان سمارٹ میٖٹر تۄہہِ تہِ لاگنو جلدی اکھ سمارٹ میٖٹر بیٚیہِ گوٚو پرٛپیڈ وۄنۍ چھُ موبایل یِتھ پٲٹھۍ رۄپیہِ 100 بوٚرُکھ موبایلس 100 مۄکلے موبائل گو بند. یہ جو ہم میٹنگز کر رہے ہیں ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں آج کل ہم کر رہے ہیں سری نگر میں بھی کر رہے ہیں آج بڑگام میں بھی یہاں بیروا میں ہماری میٹنگ تھی یہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہی مقصد ہے ان میں. دیکھیے وہ تو وقت فیصلہ کرے گا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یہاں پر ہیں جو بے گھر ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے ہم اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ لاکھوں میں وہ نہیں ہے ہزاروں میں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک عنایت کی ہے کہ یہاں جو بھی ہے کوئی پھاکہ کشی کا شکار نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس 5 مرلے یا 10 مرلے زمین نہ ہو. دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ضلع میں ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنیادی سطح پر بہت مضبوط ہے. کیا آنے والے الیکشنز میں کیا آپ لوگ پی اے جی ڈی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو وقت فیصلہ کرے گا میں اس کا ابھی قبل از وقت ہوگا وہ جب الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا اس وقت فیصلہ ہوگا کہ اکٹھے لڑنا ہے الگ الگ. جس طرح پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی پی اس وقت اس طرح مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے جب سے یہ پی ڈی پی کی پارٹی جو ہے بکھر گئی ہے پوسٹ ایبروگیشن آف 370 تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والی الیکشنز میں بہت کچھ مضبوط نظر آئے گی پی ڈی پی اور کس حد تک جو آنے والے پارلیمنٹ الیکشنز جو ہے تو کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو 5 اگست 2019 کے بعد کی بات آپ کر رہے ہیں کہ پی ڈی پی کمزور ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لیڈرز ہمارے نکل گئے تھے پارٹی سے لیکن بنیادی سطح پر زمینی سطح پہ پارٹی بالکل ایسی ہی مضبوط ہے جو 2019 سے پہلے تھی. حال ہی میں ایک بیان آیا تھا محبوبہ مفتی صاحبہ کی اس نے بتایا تھا کہ یہ جو یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ظلم و ستم چل رہا ہے تو دیکھیے جب سے بی جے پی سرکار میں آئی ہے پچھلے 9 سال سے یہ دیکھا گیا ہے سارے ہندوستان میں کہ اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے. جو ایجنسیز ہماری ہیں ای ڈی ہے این آئی اے ہے ایس آئی اے ہے باقی ایجنسیز جتنی بھی ہیں انکم ٹیکس ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے تو ان کو پارٹیز کو توڑا جا رہا ہے جیسے انہوں نے پی ڈی پی کو توڑا 2019 کے بعد. تو یہ بات تو صحیح ہے میں اس کا مقابلہ وہاں کے ساتھ نہیں کروں گا لیکن بات یہ ضرور سچ ہے کہ بی جے پی والے کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو دبایا جائے. بالکل جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت جی کے خلاف بھی این آئی اے میں کیس ہوا ان کی ماں کے خلاف بھی کیس ہوا ان کو گھر سے نکالا گیا سرکاری بنگلے سے نکالا گیا ان کی سیکورٹی کم کر دی گئی. وجوہات صرف یہ ہیں
کہ وہ یہاں اپنا ایجنڈا چلانا چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اسی وجہ سے اس وقت انہوں نے سپورٹ واپس لیا PDP سے. اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ان کی دشمن پارٹی ہے وہ صرف PDP ہے. ہم نے غلط نہیں کیا تھا اس ٹائم. وہ ویژن تھا ہمارے لیڈر کا, مفتی محمد سعید صاحب کا, جس نے بات سنیے, جو اس وقت اس نے BJP کے ساتھ ہاتھ ملایا. ان کو پتا تھا کہ ان کا ایجنڈا ہے دفعہ 370 کو ختم کرنا, اور انہوں نے ان کو لگام دے دی تھی. 3 سال وہ دفعہ 370 کو ختم نہیں کر سکے, اور ان کو جب لگا کہ ہم اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہوں گے تو انہوں نے سپورٹ وڈرا کیا اس وجہ سے, اور اس کے بعد انہوں نے 370 ہٹایا. تب تک انہوں نے نہیں ہٹا سکے. وہ دیکھیے اس وقت مخدوش ہے پولیٹیکل سینیریو جو ہے. دیکھیے الیکشنز کو ابھی 5 سال سے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں اسمبلی کے. جب ان سے پوچھتے ہیں BJP والوں سے, کوئی پوچھتا ہے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پنچایت کے الیکشن کیے, ہم نے میونسپلٹیز کے الیکشن کیے. لیکن وہ متبادل نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں سرکار عوامی سرکار ہونی چاہیے. ہم وہی سوال کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اسمبلی الیکشنز کی, لیکن کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق ملے. جو انہوں نے حق چھینا ہے ہم سے, 370 چھینا ہے, اس کو واپس کیا جائے. لیکن عوامی حکومت ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے عوامی حکومت بہت ضروری ہے. ان کے مسائل حل ہو جائیں گے جو اس وقت نہیں ہو رہے. وہ تو سپریم کورٹ میں ریجیکٹ ہو گئے نا, وہ جو انہوں نے دیا تھا. دیکھیے ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے نا, اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو 2019 سے آج تک یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ دودھ کی نہریں آئیں گی, شہد کی نہریں آئیں گی. یہاں ہم نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں اگر ہم نے دیکھا شراب کی نہریں آئی ہیں, ہر ایک جگہ شراب کی دکان کھل رہی ہے. وہ ترقی, اگر آپ اس کو ترقی کہتے ہیں پھر ترقی ٹھیک ہے وہ, لیکن بنیادی سطح پر, زمینی سطح پر کہیں پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ہاں ربن یہ کاٹ رہے ہیں, جو ہمارے پروجیکٹ ہماری سرکار میں پروجیکٹ بنے تھے ان کے ربن ضرور آج کاٹ رہے ہیں, باقی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ میں نے ابھی بھی ان سے بھی کہا, اپنے ورکر سے کہا کہ محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے, گھر گھر جانے کی ضرورت ہے, پیپلز ڈیموکریٹک کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے ہر گھر میں, ہر فرد کے سامنے. تو مقابلہ تو ہوگا ہی, لیکن ہم مقابلہ کریں گے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی.